بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اس میں ہم سب کو اس مبارک ماہ میں حاضر ہونے کا اور اس مبارک ماہ میں داخل ہونے کا شرف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ رمضان جس میں ابھی ہم اور آپ موجود ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں حاضر ہونے کا اور اس کے صیام و قیام کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر میں شکر ادا کرتا ہوں ان تمام احباب اور اخوان کا جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع اور آپ سے گفتگو کرنے کی فرصت عطا فرمائی یا اس کا انتظام کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع اور یہ فرصت مہیا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ان کی جہود کو کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ دوسری بات، یہ جو درس ہے یا جو آپ سے گفتگو کی جائے گی، اس کے لیے میری نظر میں صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے دین کی جو باتیں قرآن اور سنت کی شکل میں ہم انسانوں کو بتائی ہیں، وہی باتیں آپ سے بیان کی جائیں، آپ سے نقل کی جائیں۔ میرا اپنے طور پر کوئی اختیار کردہ مذہب اور کوئی اختیار کردہ مسلک نہیں ہے۔ جو بات حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہی ہمارا ایمان، وہی ہمارا دین ہے۔ اس کے علاوہ برسوں سے ہم ایسا کرتے آئے ہیں، مدتوں سے ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہے، بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے، بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کا یہ عمل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تقلید کو زیب دیتی ہے، اتباع سنت کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمیں معلوم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہم تک پہنچ گیا، اسی وقت ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، اسے مان لیں اور اس کے آگے چوں اور چرا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے میرے دوستوں، جو بات اللہ کی طرف سے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جائے، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ پہلے اس کے بارے میں معرفت اور اس کے بارے میں علم حاصل کریں کہ کیا واقعی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کیا واقعی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو جائے تو ان پر فرض ہے بغیر کسی تردد کے، بغیر پیشانی پر شکن لائے اور بغیر دل میں کوئی تنگی محسوس کیے کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی شان یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب انہیں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یہ مومنوں کی شان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت کے ذخیرے میں جو بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا، ان پر ایمان لانا،
یہ ہماری ایمانی زندگی کا لازمہ اور ہماری ایمانی زندگی کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ ہم 50 سال سے ایسا کر رہے ہیں، 60 سال سے ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے، ہم 80 سال سے یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ حجت نہیں اسلامی شریعت میں، یہ دلیل نہیں اسلامی شریعت میں۔ کیوں؟ اس لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت نہیں ملی، واپس چلے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں تھے مشغول، فارغ ہوئے تو کہا کہ عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنائی دی تھی، ذرا بلاؤ انہیں۔ تو دروازے پہ جب آواز دی گئی تو وہ وہاں سے واپس آ چکے تھے۔ پھر ان کے پیچھے بھیجا بلانے والے کو، آیا اور ان کو بلا کر لے گیا، کہا کہ تم آئے تھے ہمارے گھر، تمہارا سلام ہم نے سنا، تم واپس کیوں چلے آئے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن وإلا فرجع۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت طلب کرے، اجازت 3 مرتبہ مانگے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم اس کی دلیل نہیں دیتے، اس کا کوئی شاہد اور گواہ لے کر کے نہیں آتے تو میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں تکلیف دوں گا۔ حدیث کا لفظ ہے لَأُوجِعَنَّكَ ضَرْبًا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ضرور کوئی مسئلہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ ایسی اور ایسی بات میری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی ہے۔ ابی بن کعب نے کہا کہ ہم میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے وہی تمہارے ساتھ شہادت کے لیے کھڑا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہادت دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا الہانی عنہ الصفق بالاسواق، یہ حدیثیں سننے سے تجارت نے مجھ کو غافل کر دیا، خرید و فروخت نے مجھے ان حدیثوں سے لاپرواہ کر دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا عمر لا تکن عذابا علی صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال عمر سبحان اللہ انی سمعت شیئا فاردت ان اتثبت۔ کہا کہ اے عمر تم صحابہ کرام کے لیے عذاب مت بنو۔ عمر نے کہا سبحان اللہ، میں نے تو ایک بات سنی تھی، سوچا کہ اس کی تحقیق کر لوں، سوچا کہ اس کے بارے میں دریافت کر لوں، سوچا کہ اس کے بارے میں پتہ لگا لوں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اگر دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں نبی کے بعد دوسرے افضل ترین انسان ہیں، اس کے باوجود ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ یہ ان کا زمانہ خلافت ہے، نبی کے ساتھ رہے ابتدائی مکہ کے ابتدائی اسلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، پھر خلافت ابو بکر کے پورے زمانے میں، اور پھر اپنی اس خلافت کے کچھ سال تک، یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ اب آپ بتائیے عمر کا مقام و مرتبہ ان کے مقابل میں کتنا بڑا ہے، بہت عظیم الشان مرتبہ ہے، مگر ان کا نہ جاننا ان کے لیے دلیل نہیں بن سکا، ان کی عدم معرفت ان کے لیے دلیل نہیں تھی۔ اتنے دنوں تک ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے نہیں کہا کہ یار میں ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتا تھا، ہر جگہ سفر و حضر میں ان کی مصاحبت کا شرف مجھے حاصل ہے، مگر میں نے یہ بات نہیں سنی، کہاں سے تم لے آئے حدیث؟ ایسا کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم انسانوں کو معلوم ہو جائے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو مانیں، اسے بجا لائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ آپ سنیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی زمین کسی کو کاشتکاری کے لیے دے اور کہہ دے کہ زمین کے فلاں حصے میں جو پیدا ہوگا وہ ہمارا ہے اور باقی جو پیدا ہوگا وہ تمہارا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
اس کے بعد یہ حدیث شدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا سن 40 ہجری سے ہے اور سن 60 ہجری تک پورے 20 سال ان کی خلافت رہی ہے۔ انہی 20 سالوں میں سے کسی ایک سال یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سالم اور اپنے آزاد کردہ غلام نافع کو لیا، کہا چلو چلتے ہیں رافع بن خدیج کے گھر۔ ان کے گھر گئے اور کہا کہ رافع یہ کون سی حدیث تم بیان کر رہے ہو؟ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر دیتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچاؤں نے، ان میں سے ایک زہیر بن رافع ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تاریخ سے زمین کو بٹائی پر دینے سے اعراض برتا، زمین کو بٹائی پر دینا بند کر دیا۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو سکا ہو، اللہ کے نبی نے روکا ہو لیکن اس رکاوٹ کا علم مجھے نہ ہو سکا ہو، اس لیے اس کے بعد انہوں نے زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ کتنے دن ہو گئے؟ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 40 سال تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے رہے، مگر جس دن حدیث ملی جا کر کے تصدیق کیا رافع سے، اس کے بعد اس دن سے بند۔ اب آج کے بعد نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو روکا ہے، اس لیے اب دوبارہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور کیجئے میرے ساتھ، عبداللہ بن عمر فقیہ صحابہ، علم و فضل میں، علم و معرفت میں امت کے ایک عظیم الشان انسان تھے، اور بالکل ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، ہمیشہ پوری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، مگر یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ حدیث ابھی تک کہاں تھی، کہ میرے باپ کو نہیں معلوم تھی، فلاں کو نہیں معلوم تھی، فلاں کو نہیں معلوم تھی، تم لوگ میرے باپ سے بڑے عالم ہو، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حدیث سن لی اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اہل ایمان سے مطالبہ ہے، اور یہی ایمان کی شان ہے، اور یہی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، ورنہ وہ کون سی محبت ہے اور وہ کون سا کلمے کا اقرار ہے میرے دوستوں کہ نبی کی بات آئے، نبی کا فرمان آئے، نبی کی حدیث ہمیں سنائی دے اور ہم کہیں یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ ہمارے بڑے بڑے علماء کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ ہمارے خاندان والوں کو کیوں نہیں معلوم؟ ہمارے فلاں ہر ایک لوگ ہیں، ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے فقیر صاحب کو، ہمارے عالم صاحب کو، ہمارے محدث صاحب کو، اور فلاں سارے لوگ اپنا اپنا لے کر کے بیٹھے گا۔ حدیث پر کون عمل کرے گا؟ حدیث پر عمل کرنے کی ذمہ داری کس کو بنتی ہے؟ ہم نے دم بھرا ہے، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے لیے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ عہد و پیمان باندھا ہے کہ عبادت ہم صرف تیری کریں گے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اس لیے نبی کی بات جب آ جائے میرے دوستو تو ہمارے لیے لیتا اور لعلہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ہمارے لیے چور چرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سنیں، ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل کے مقدمہ میں بسند صحیح روایت کیا ہے عبداللہ بن وہب۔ ذرا نیچے آئیے، صحابہ سے نیچے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ عبداللہ بن وہب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کیا جائے گا یا نہیں؟ کہا نہیں، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے انگلیوں میں خلال نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں، عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں۔ کہا کہ جب بھیڑ کم ہو گئی، درس سے لوگ جانے لگے، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ وضو میں انگلیوں میں خلال نہیں کیا جائے گا، یہ آپ نے کیوں کہی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ایک سنت ہے، ہمارے یہاں اس بارے میں نبی کی ایک حدیث ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کیا ہے لیث بن سعد نے، عبداللہ بن لحیہ نے، عمرو بن حارث نے،
اور ان تینوں نے حدیث بیان کیا ہے یزید بن عمرو معافری سے، اور انہوں نے حدیث بیان کیا ہے ابو عبد الرحمن حبلی سے، اور انہوں نے حدیث بیان کیا ہے مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلیوں سے، اپنی ہاتھ کی خنصر سے اپنے پیر کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے، ان کے اندر انگلیوں کو، اپنی انگلی کو داخل کرتے تھے۔ مالک بن انس نے کہا کہ یہ حدیث تو حسن ہے، اس کی سند حسن ہے، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بہت دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ جب امام مالک سے پوچھا جاتا وضو میں انگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں، تب وہ اسی بات کا فتویٰ دیتے، تب وہ کہتے ہیں کہ ہاں وضو میں انگلیوں کا خلال کیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مجھ سے میرے شاگرد عبداللہ بن وہب نے بیان کیا۔ اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، امام مالک امام دار ہجرت، اس زمانے میں مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، مگر جب شاگرد نے حدیث بتائی، جب ان کے شاگرد نے، ان کے سامنے علم حاصل کرنے والے نے انہیں حدیث سنائی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، آج تک غلطی پر تھے کیونکہ حدیث معلوم نہیں تھی، آج تک غلط فتویٰ دے رہے تھے کیونکہ حدیث معلوم نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آج حدیث آ گئی، آج شاگرد نے بتا دیا، اب کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی، اب کوئی لیتا اور لالنا چور چرا کی گنجائش ختم ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے دنوں تک جب تک عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو یہ حدیث نہیں بتائی تھی، وہ فتویٰ اس کے خلاف دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ دے رہے تھے۔ وہ معذور ہیں، کیونکہ آپ لکھ لیں اس بات کو، دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد کوئی ایک عالم ایسا نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا جو پورے دین کا تنہا علم رکھتا ہو، پورے دین کا اکیلے علم رکھنے والا کوئی بھی اللہ رب العالمین نے نبی کے بعد نہ پیدا کیا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ آپ چاہیں تو دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ، انہوں نے بہت عمدہ انداز میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی کے بعد پورے دین کا، الف سے لے کے آخر تک سارے علوم کا، دین کے سارے احکام کا علم ہو، ایسا کوئی ایک آدمی پیدا نہیں ہوا، بلکہ تمام صحابہ کے، تمام تابعین کے علوم کو جب جمع کیا جائے تو اکٹھا ہو کر کے شریعت کا حکم اور ہمارا دین مکمل بنتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ اس لیے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس وقت ہمیں معلوم ہو اسی وقت وہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اتنے دنوں سے ہم نے نہیں کیا، اتنے دنوں سے ہم عمل نہیں کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ یہ ساری باتیں شیطان کے وسوسے اور آپ کے عقل کا انحراف ہے، ورنہ سنت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس لمحے میں سنت کا علم ہوا اسی لمحے میں ہم پر واجب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اسے اپنی زندگی میں بجا لائیں، اور اللہ رب العالمین نے جس دن توفیق دیا اسی دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے کہ تو نے اپنے دین کا یہ علم ہم کو عطا فرمایا۔ نہیں معلوم تھا، ہم معذور تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ سوال اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہو، جب انسان کو علم ہو جائے تب اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ اس لیے میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، ان احادیث سے مقصد صرف یہ ہے کہ دین کا علم ہمیں حاصل ہو، اللہ کے دین کا علم ہمیں حاصل ہو، اور ہماری زندگی میں اس کی کار فرمائی اور اس کی جلوہ نمائی نظر آئے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جستہ جستہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میں آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری اپنی کوئی رائے، میری اپنی کوئی پسند اور میرا اپنا کوئی اختیار اس میں شامل نہیں ہوگا، صرف نبی کا فرمان میں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا کہ حدیث کو بغیر ترجمہ کے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا تو میں یہی کرتا، لیکن چونکہ مجبوری ہے عربی زبان کی، اس لیے میں حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سنیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی پر آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور
ایک ایک دن کر کے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، تاکہ آپ کے پاس دین کی معلومات میں، شریعت کے احکام کی معرفت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علم میں وسعت، کشادگی اور گہرائی پیدا ہو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ورنہ لمبی چوڑی تقریر کرنا اور لمبے چوڑے لچھے دار رو کر کے گا کر کے بہت سی باتیں عرض کرنا، ان کا کوئی حاصل دنیا میں نہیں ہوتا میرے دوستو، اور ان کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دین کی باتوں کو سننے کے لیے ذہن بتائیں، احادیث کو سننے کے لیے آپ اپنے دماغ میں تصور پیدا کریں، اور پھر اسی کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول ما تسمعون۔